بس گناہگار لگا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کے بعد ملنے والے انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔ کچھ لوگ اس کا معنی فاسد طریقہ سے بھی کرتے ہیں، خاص کر اس میں قادیانی ہیں، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی جو اتباع کرے گا، من النبیین کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے۔ تو جب وہ نبی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے کہ میری اور میرے محبوب کی جو اتباع امتیوں میں سے کرے گا وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ شہید بھی ہو سکتا ہے، وہ صالحین میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کا فاسد معنی کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ہمارے ہاں اور حقیقتاً اس کا معنی بنتا بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ اپنی اور اپنی محبوب کی جو اتباع کریں گے ان کو جو انعامات سے نوازیں گے اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں لفظ مع الذین انعم اللہ علیہم، اور اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس اگلے جہان کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے ہم شان نزول کے اندر غور کریں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جس طرح پریشانی کی عالم میں ہمارا بھی رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان تم بیمار ہو، آج تمہارا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے یا رسول اللہ میں بیمار نہیں ہوں، ایک چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ثوبان تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر تو اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، ہمیں آپ کی صحبت حاصل ہے، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم آپ کی صحبت میں آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ بات سوچ کر پریشان ہوں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کے مجھے جنت عطا کر دیں، لیکن آپ کا جنت کے اندر مرتبہ بہت عالی ہوگا، تو وہاں میں آپ کی زیارت کس طرح کروں گا؟ یہ صحابی رسول کی ایک فکر تھی، ان کی ایک محبت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، جس بنیاد پر ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، فرمایا کہ وہ کل اس کا حشر جو ہے، حشر بھی انبیاء، صلحاء اور جو ہے نا صالحین، شہداء، ان سب حضرات کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ کل جنت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا کل اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہماری محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوگی تو میرے عزیز دوستو خوش قسمت ہیں ہم، اللہ جل شانہ نے یقیناً اللہ جل شانہ کل ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اس کے دلائل موجود ہیں، صحابہ اکرام کے احوال کے اندر موجود ہے
کہ کئی صحابہ اکرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، مشہور ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا، ظاہری بات ہے موت کے آثار شروع ہوئے، اہلیہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، وہ افسوس کی وجہ سے رنجیدہ ہونے لگیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رنجیدہ کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت جی نور اللہ مرکز فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سادہ لباس میں رہا کرتے تھے، لیکن انتقال سے قبل غسل فرمایا، غسل فرما کر بالکل نیا جوڑا، ان کو کہا کہ جو گھر کے اندر نیا جوڑا موجود ہے وہ لا کر دو، نیا جوڑا پہنا۔ بیوی نے جب افسوس کیا، فرمایا کہ تو افسوس کیوں کر رہی ہے؟ ابھی کے کچھ وقت کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ملنے والا ہوں۔ اور ان لوگوں کی زندگیاں گزری اسی چیز میں، اور دیگر صحابہ اکرام کے واقعات مشہور ہیں۔ غالباً حضرت یا کسی اور صحابی کا واقعہ حضرت نور اللہ مرکز سنایا کرتے تھے، میں کہتے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے اور دیگر کام بھی سر انجام دیا کرتے تھے تہجد کے لیے۔ جب ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ میرے صحابی مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میری مراد صرف یہی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ سجدوں کے ذریعے میری مدد کریں، یعنی آپ عبادت کریں، آپ عبادت کے ذریعے میری مدد کریں، میں آپ کے لیے اس معاملے میں دعا کروں گا، کل اللہ تعالیٰ آپ کا حشر میرے ساتھ۔ اور ایک صحابیہ کے بارے میں مشہور، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، میں یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی جو ہے ہمیں ساتھ نصیب ہے، لیکن آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل دعا دی، فرمایا کہ تم اور تیرا پورا خاندان جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں میرا رفیق بنائے۔ اس کے بعد وہ صحابیہ فرمایا کرتی تھی کہ اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی مجھ پر غم آئے، ان غموں نے مجھے پر ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ مجھے بشارت ملی ہوئی ہے میرا کل جو ہے آخرت میں جا کر جنت کے اندر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب مل جائے گا، مجھے ان غموں سے کیا لینا دینا۔ یہی عاشقوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر مسائل نہیں، ان کے زندگیوں کے اندر مسائل عام آدمی کی زندگی سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایک ذرہ کے برابر بھی، ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کا دل ایک لمحہ کے لیے، ایک ہوتا ہے ظہری تاثر، حضرت نور اللہ مرکز واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بڑے اللہ والے تھے، شاید وقت کے قطب الاقطاب تھے، ایک بادشاہ کے دربار کے اندر موجود تھے، بادشاہ نے ان پہ کوئی مقدمہ چلایا، تو حضرت نے غصے ہو کے فرمایا کہ تم جو ہے مجھ پہ مقدمہ چلاتے ہو، میں بھی شیر کو بلاتا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات کہنے کے بعد وہ خود بھی بھول گئے اور بات چیت چلنا شروع ہو گئی۔ اچانک دربار کے اندر شیر داخل ہوا، اب شیر بلانے والے بھی خود تھے، اور جب دربار کے اندر شیر داخل ہوا، جس طرح بادشاہ اٹھ کے بھاگا ویسے وہ اللہ والے بھی بھاگ پڑے۔ اب یہ ایک فطرتی عمل ہے، حالانکہ شیر کو بلانے والے وہ خود تھے، لیکن جب فطرتی طور پر انسان کی فطرت کے اندر شیر سے ایک خوف پایا جاتا ہے، اس خوف کی بنیاد پہ وہ اللہ والے بھی بھاگنے لگے۔ تو حضرت نور اللہ مرکز فرمایا کہ جب چلنے لگے ان کے ذہن میں آیا ہو یہ تو میں نے خود بلایا تھا اس کو، پھر وہ ٹھہر گئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اس دنیا کی ایک ہے ظاہری فطرت، وہ فطرتاً انسان پہ کچھ نہ کچھ تاثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا قلب، ان کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی کسی معاملے میں پریشان نہیں ہوتا، وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، جتنی بڑے سے بڑی آزمائش ہی کیوں نہ آ جائے، کیونکہ وہ لوگ تو ایسی لائن پہ چل نکلے ہیں، جو بھی سالک یا تصوف کی لائن میں چلتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، کبھی نیک اعمال، کبھی اچھائی کی ہوئی ہوگی، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو برا کہیں گے۔ حضرت جی نور اللہ مرکز فرمایا کہ سوری صاحب نور اللہ مرکز کے مدد تشریف فرما تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا عمل اس وقت تک مقبول نہیں جب تک لوگ تمہاری مخالفت نہ کریں، میں جب لوگ تمہاری مخالفت شروع کریں، لوگ تمہیں برا بلا کہنا شروع کریں، سمجھ لو کہ اب یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تمہارے، اس لیے تو وہ آزما رہا ہے
کہ یہ عمل اس نے میرے لیے کیا، یہ صرف بناوٹی عمل تھا اس کا، اگر بناوٹی ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا کہ جو میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے گا اس کا حشر جو ہے ان بڑی بڑی شخصیات، انبیاء اور صادقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارے ہاتھ میں یہ ساری اختیارات موجود ہیں، ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کر لیں۔ کام تو کرنا ہی ہے۔ ہمارے عزیز نور اللہ مرکز فرمایا کرتے بیت الخلاء آپ نے جانا ہی جانا ہے، کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے حضور کی سنت کو سامنے رکھ۔ اور فرمایا بچوں کو پیار آپ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن بچوں کو پیار دینے سے پہلے اتنا تصور کیوں نہیں کر لیتے کہ حضور بھی حسنین کریمین کو پیار دیا کرتے۔ ہمارے بچوں کو پیار دیا، آپ نے اپنی ایک خواہش پوری کی، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کریں۔ غرض اگر ہم حضرت فرمایا کہ تو صبح سے لے کر شام تک کا ہر عمل اپنا عبادت بنا سکتے ہیں، صرف اس کے اندر ہم نے ایک نیت کرنی ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، پہلے غور و خوض کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رہنمائی زندگی کے ہر ادنا سے ادنا شعبے سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ شعبے تک ہمارے لیے موجود ہے۔ تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں، یار یہ میں کام کرنے لگا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس میں کیا تھی؟ سنت مبارکہ کو سامنے رکھ کے کریں، آپ کا وہ کام دنیا کا ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ اس کو آپ کا دین بنا دے۔ کہتے ہیں نا وہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی دنیا کو دین بنا لیا، اور کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنے دین کو دنیا بنا لیا۔ جو دین کی تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، دین تو سیکھ رہا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ دنیا کے لیے دین سیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اور وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس نے دنیا کی زندگی گزاری، دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں لگا رہا، لیکن اس کا مقصد یہ دنیا نہیں تھی، اس کا مقصد دین تھا۔ حضرت نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو اللہ والا ہے وہ خانقاہ کے اندر بیٹھا ہو۔ بعض دفعہ بازاروں میں بیٹھنے والے خانقاہوں میں بیٹھنے والوں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر واقعہ سنایا کہ فرمایا کرتے ایک مرتبہ میں انارکلی کے بازار لاہور میں حضرت حافظ صغیر صاحب نور اللہ مرکز فرمایا ان کے ساتھ میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو حضرت نے مجھے بلایا، فرمایا کہ عبدالغفار میں تمہیں وقت کا ولی دکھاؤں؟ میں نے کہا حضرت اس بڑے بازار کے اندر جہاں عورت مرد کا اختلاط ہے، یہاں وقت کا ولی کہاں سے آ سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہے، یہاں بھی وقت کا ولی ہے۔ میں میرا ہاتھ پکڑا، ایک بڑی دکان تھی کپڑے کی اس زمانہ کے اندر، میں اس کے اندر ایک نوجوان 18 20 22 سال کا نوجوان تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا آگے نکر میں۔ شاید حضرت میں آگا تو شاید وہ اس دکان کا مالک تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، حضرت حافظ صغیر صاحب نور اللہ مرکز فرمانے لگے کہ مولانا یہ وقت کا ولی بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسے وقت کا ولی ہے؟ اتنی بڑی دکان ہے، اتنا مال و دولت ہے، اور جناب یہ یہاں کیسے وقت کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارے کہ ذرا قریب جا کر دیکھو یہ کاروبار، دکان بھری ہوئی تھی، عورتیں مرد آ جا رہے تھے، وہ نظر اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں نے باہر کھڑے ہو کے دیکھا، وہ صرف نیچے کچھ چیز دیکھ رہا تھا، واللہ عالم کیا تھا۔ میں کہ ذرا آگے جا کے دیکھو، میں کہ جب آگے جا کے میں نے دیکھا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا۔ تو حافظ صغیر صاحب نور اللہ مرکز فرمانے لگے کہ مولانا ہم تو خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں، اصل عبادت کا مزہ ایسے ماحول کے اندر ہے نا، جہاں ہر چیز کے اسباب موجود ہیں، شیطان کی طرف سے حملہ بھی موجود ہے، خوبصورت سے خوبصورت خواتین دکان کے اندر آ رہی ہیں، خود ایک نوجوان ہے، ہر چیز اس کی عروج پر، اس کے باوجود بھی اس ماحول کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو رہا۔ یہی تو حقیقت میں اللہ کا ولی ہے۔ ہماری ولایت تو شک میں ہے، ہو سکتا ہے کل ہمیں ایسا ماحول ملے ہم ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا دار آدمی ہے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، نہیں، دنیا دار بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ صرف اللہ والی ولایت کا جو ٹھیکہ صرف اہل علم یا دینداروں کے پاس جو ظاہراً ہم نظر آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت نور اللہ مرکز خود فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر جو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں تو لوگ کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اندر بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ ہم تو ظاہراً یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ روڑیوں سے کوڑا اٹھا رہا ہے، فرمایا کہ بعض دفعہ باپ ولی ہوتا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ بیٹا ولی ہوتا ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الاولیاء تحت قبائی،
اللہ جل شانہ حدیث قدسی سے فرمایا کہ اولیاء جو ہیں وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے، اللہ ظاہر نہیں فرماتے، وہاں چند ایک کا اظہار ہو جاتا ہے لیکن اکثریت کا اظہار نہیں ہوتا، جبکہ اس امت کی خاصیت ہے، اس امت کے اندر ہر وقت 500 اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، ایک کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جگہ اللہ جل شانہ دوسرے کو منتخب فرماتے ہیں۔ حضرت نور اللہ مرکز تقریباً 40 ابدال اس امت کے اندر، یہ امت کی خاصیت ہے، یہ موجود رہتے ہیں، اگر ایک کا انتقال تو اس کی جگہ دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا بھی کمائیں لیکن دنیا کو دین بنا لیں، کتنی اچھی بات۔ حضرت نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ پیر بھائی تھے، کوئی نام بھی بتایا، فرمایا کہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، مدینہ منورہ کے بازار کے اندر کھجوریں خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب فرمایا کہ دیکھا کہ جو تاجر تھے وہ اپنا، جیسے ہمارے ہاں بھی بولی گلیوں میں لوگ آواز لگاتے ہیں اپنا سودا فروخت کرنے کے لیے، فرمایا کہ وہ جو تاجر تھے کھجوریں فروخت کر رہے تھے، وہ آواز لگایا تھا میری یہ کھجور اتنے روپے کلو، یہ کھجور اتنے روپے کلو، یہ کھجور اتنے روپے کلو۔ تو بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے مراقبہ کر کے وہ فرمانے لگے، تو فرمایا کرتے تھے وہ کیا مجھے بتایا انہوں نے آ کر، انہوں نے کہا حضرت میں نے مراقبہ کر کے دیکھا وہ تاجر جو مدینہ کے بازار کے اندر بلند آواز سے اپنا سودا بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے، وہ زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے لیکن ان کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا، سب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے۔ اب یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اپنی دنیا کو دین بنا لیں گے۔ دنیا کا کام ظاہری بات ہے، اللہ نے حقوق العباد ہمارے پہ رکھے ہیں، ہم نے وہ حقوق، ہمارے ماں بہن بیٹیاں اہلیہ بیویاں تمام حقوق ہر کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اگر ہم اس دنیا کو بھی دین بنا لیں، اس دنیا کو ہم اس طریقے سے کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم دھوکہ دینا چھوڑ دیں، لوگوں کو جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، سود لینا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور دیگر جتنے بھی فساد ہمارے اس معاشرے کے اندر آج کل موجود ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ کر پاکیزہ طریقے سے اپنی دنیا کمائیں، میرے عزیز دوستو، اگرچہ ظاہری طور پر مارجن ہمیں کم لگے گا کہ یار اس دکاندار نے تو جھوٹ بول کر آج 5000 کما لیا ہے اور میں نے سچ بولا میرے لیے صرف 500 ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، عزیز نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے اللہ جل شانہ تمہارے اس 500 کے اندر ایسی برکت ڈالیں گے کہ اس کے 5000 سے بھی وہ کام نہیں ہوں گے تو تمہارے 500 سے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے اور آپ نے بے ایمانی کر کے اچھے خاصا پیسہ کما لیا، گھر کے اندر کوئی ایسی بیماری آ گئی جو لاکھوں ساتھ لے گئی، یہ کس کے اختیار میں؟ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک امیر ہوتا ہے جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے، اس کے بچے کا علاج بڑے سے بڑے ہسپتال میں جا کر ایک بچہ بیمار ہو 25-30 ہزار سے کم اس کا علاج نہیں ہوتا، اور ایک غریب جو ہے سب سے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، اگر ان کا بچہ بیمار ہو جائے ایک ڈسپرین سے ٹھیک ہو جاتا، جبکہ بیماری دونوں کی ایک طرح کی ہے، لیکن اس نے مال جن ذرائع سے کمایا انہی ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے مال واپس لٹا لیا، اور اس کے ذرائع بیچارے کے ایسے ہی تھے، محنت مزدوری کرنے والا آدمی تھا، اس کا اللہ جل شانہ مال کی حفاظت کرتا۔ اس طرح زکوٰۃ کا کنسیپٹ، اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھیں ظاہراً، اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک حصہ اللہ جل شانہ متعین کر رکھا کہ اتنا حصہ میرے راہ میں خرچ کر دو۔ اگر میرے پاس 100 روپیہ تھا، اگر میں نے 2 روپے زکوٰۃ دے دی تو وہ 98 روپے رہ گئے، 100 تو نہیں رہا، ظاہراً یہ لگتا ہے ہمیں، لیکن میرے عزیز دوستو اس 98 کے اندر اللہ جل شانہ ایسی برکت پیدا کرتے ہیں کہ اس 98 کے ذریعے ہم 5000 کا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز یہ ظاہری ہمارا ہم ہیں زہر کے مکلف، ہم زہر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یار ظاہری طور پر تو میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے۔ حضرت نور اللہ مرکز واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، 2 عیسائی دوست تھے، انہوں نے کہا یار اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا، پہلے ایک زمانہ تھا، آج تو ہمارے اندر وہ ہمارے جو مشائخ تھے ان کی طریق، ان کے اعمال ہمارے اندر سے اٹھتے چلے گئے، آج تو لوگ مسلمان کو دیکھ کر، مسلمان کی معاشرت معیشت اس کے معاملات کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم کافر ہی اچھے ہیں، اگر یہ مسلمانیت کا نام ہے تو ہم کافر ہی اچھے ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے اعمال اختیار کر لیے، ہمارا صرف شکل و صورت یا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے سارے اعمال ایسے ہیں۔ تو خیر انہوں نے سفر شروع کیا، رات ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ انہوں نے متعین کی، مسلمانوں کی آبادی جان بوجھ کے گئے وہاں پر۔ عیسائی مذہب کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں قیام کرتا ہے
وہ میزبان جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، جاتے ہوئے وہ عیسائی جو ہیں جاتے ہوئے اس کا معاوضہ دے کے جاتے ہیں۔ اب وہ رات رہے، جب دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے مسلمان تھا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ہوں غریب آدمی، آپ کی جتنی میری اندر طاقت ہوگی میں آپ کی خدمت کروں گا، میرے لیے تو آپ کا آنا سعادت کی بات ہے، رہیں آئیں۔ اس نے پوری رات جتنی ہو سکی کوشش کر کے ان کی خدمت کی۔ جب صبح جانے لگے انہوں نے معاوضہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ اپنا معاوضہ لے لیں۔ انہوں نے کہا ہم معاوضہ نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم تو معاوضہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ معاوضہ نہیں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، یہ آپ کا بھی رزق لے کر آتا ہے، اپنا بھی رزق لے کر آتا ہے، تو میرے لیے تو آپ رحمت بن کر آئیں، تو لہذا میں معاوضہ نہیں لوں گا۔ بڑے متاثر ہوئے، یار دیکھو یہ اسلام ہے۔ خیر آگے چلنے کے بعد حضرت فرمایا کہ ایک بازار کے اندر گئے، وہاں انہوں نے کچھ سودا سلب خریدنا تھا، ایک دکان پر گئے، مسلمان کی دکان تھی، اس کو کہا جی ہمیں لسٹ دی، یہ سامان ہمیں دے دو۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ جی اگر آپ محسوس نہ کرے تو میں ایک بات عرض کروں۔ انہوں نے کہا جی کہو۔ انہوں نے کہا یہ میرے سامنے والا جو دکاندار ہے آپ اس سے جا کے لے لیں یہ سامان۔ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا سامان تیری دکان کے اندر موجود ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دیتا، اس کے پاس ہمیں کیوں بھیج رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میرا جتنا بھی روزانہ کی روزی ہوتی ہے میرے بچوں کے لیے مجھے ضرورت ہے اتنا میں آج کما چکا ہوں، لیکن میرا وہ سامنے والا جو مسلمان بھائی اس کے پاس بھی سامان میری والی کوالٹی کا ہے، میری طرح کا سامان اس کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اس کے پاس ابھی تک ایک گاہک بھی نہیں آیا، اس کے بھی بچے ہیں، اس نے بھی بچوں کو کھلانا ہے، اس لیے تم اس سے خرید لو، مجھے خوشی ہوگی۔ اب ایک عیسائی دوسرے سے کہنے لگا مزید کچھ دیکھنا ہے یا بس؟ انہوں نے کہا بس اسی دکاندار کے پاس جو ہمارے ہاں آج کل ہم جن کو صحیح انسان بھی نہیں سمجھتے، لیکن پہلے مسلمان ایسے دکاندار ہوا کرتے تھے، اسی دکاندار مسلمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ایک زمانہ کے اندر اسلام یہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے اپنی دنیا کو دین بنا کے رکھا ہوا تھا، جب ہم دنیا تو کرتے تھے لیکن دین بنا کر کرتے تھے، دنیا کے اندر ہمارے اپنی ذاتی مفادات نہیں تھے، اس وقت دنیا ہمارے تابع تھی۔ آج مسلمان دنیا کو یا دیندار دین کو دنیا بنا کر حاصل کر رہا ہے، اس لیے ہمارے ماتحت کوئی چیز بھی نہیں، ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ حضرت نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کسی چیز کو بھی حاصل کرنا اس کے لیے آسان حل بتاتا ہوں، فرمایا کام ذرا مشکل ہے، کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے، فرمایا اس سے کنایت اختیار کرو۔ تمہیں دنیا کی اگر دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو رہی ہے یار میرے پاس مال و دولت، فرمایا کہ اس سے کنارہ کرو، اللہ تعالیٰ کی دنیا تمہارے قدموں میں لا کے پھینک۔ حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ یا کسی اور ہمارے مشائخ میں سے کسی اور کا واقعہ، ان کے پاس اس زمانے کے اندر جس زمانے میں وہ تھے 1,00,000 روپے ہدیہ لے کر آئے، لیکن حضرت کو اس کی کاروبار کے اندر کچھ شکوک و شبہات تھے کہ اس کا کاروبار جائز نہیں، تو حضرت نے وہ ہدیہ نہیں قبول کیا، وہ پیچھے پیچھے حضرت مسجد سے نماز پڑھ کے تشریف لے جا، اس نے حضرت قدموں میں رکھ دیا، حضرت نے یوں پاؤں کی ٹھوکر ماری اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کوئی بھی اس زمانے کے اندر 1,00,000 روپیہ ہدیہ نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی کوئی ٹھکرانے والا نہیں ملے گا، یہ لے، ٹھوکر مار کے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ کیا ان کی ضروریات نہیں پوری ہوتی تھی؟ یہ وہ ہمارے یہاں صوفی صاحب نور اللہ مرکزہ کا واقعہ حضرت جی نور اللہ مرکزہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت لاہور کے اندر اعتکاف یا کسی اور علاقے کے اندر حضرت کا اعتکاف تھا، حضرت کے ایک کلاس فیلو جو یونیورسٹی کالج کے زمانے کے کلاس فیلو تھے وہ آئے، ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا اس زمانے کے اندر، تو فرمایا کرتے کئی لاکھ روپے کا، یہ 5-4 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے حضرت صوفی صاحب کو دیا۔ حضرت صوفی صاحب اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کے تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جیسے آج کل دنیا داروں میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہ اپنا ذرا دکھاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنا پیسہ۔ ان کا حضرت یہ تو میری ایک دن کی کمائی ہے، یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا، تو میری ایک دن کی کمائی ہے۔ حضرت نور اللہ مرکزہ حالانکہ کلاس فیلو تھے، تو میں کہتے ہیں مرید نہیں تھے، لیکن حضرت صوفی صاحب اتنا غصہ ہوئے، میں اس کے سامنے وہ چیک پھاڑ دیا، پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارا، فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اندر نظر بھی نہیں آنا۔ تو اپنے مال و دولت کا ہمارے پہ روب ڈالنے کے لیے آتا ہے، تیری ہم نے اس دنیا سے لینا ہی کیا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزو جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں آئے گی تو ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگیں گے، دنیا داروں کے پیچھے بھاگیں گے، 1 ٹکے کا انسان اٹھ کر ہمیں ذلیل کر کے چلا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب ہم نے اپنے اندر ان چیزوں کی اہمیت، جب ہمارے اسلاف کے اندر دین کی اہمیت موجود تھی، ان کے سامنے دنیا دار کیا بادشاہ وقت بھی 2 زانوں ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ کتنے واقعات مشہور ہیں، ایک اللہ والے تھے، میرے ذہن سے نام اتر رہا ہے، حضرت نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی صحبت کے اندر ایک بادشاہ آیا
اور جب ان کی خدمت میں آیا تو اللہ والے کیونکہ اس چیز سے بڑے دوری اختیار کرتے ہیں، پہلے تو ملاقات نہیں کرتے. ہمارے عزیز نور اللہ مرکز تو یہی مزاج تھا، کسی بڑے عہدے والے آدمی سے ملتے بھی نہیں تھے. اگر وہ آ بھی آتا خانقاہ کا دروازہ نہیں کھولتے، سمایا کرتے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان سے کیا کیا لیتے ہوں گے. تو ہمارے حقیقی طور پہ جو ہمارے مشائخ تھے ان کا بھی مزاج یہی تھا، ان لوگوں سے اتنی مراعات یا ان سے ملنا ان کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو سمایا کرتے تو وہ آئے جب بادشاہ وقت نصیحت کے لیے آیا کرتے تھے مشائخ کے پاس. میں کہ آئے تو ان اللہ والوں نے ٹانگیں پھیلا دیں اس کے سامنے. اب ساتھ جو وزیر ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے کام بادشاہوں سے کرواتے یہی ہیں. اب اس نے کہا کہ اللہ والوں سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ بادشاہ وقت آئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے ٹانگیں کیوں پھیلائی ہیں؟ انہوں نے کہا اب ان کے پاس جواب نہیں آئے گا، بادشاہ کو غصہ آ جائے گا. تو اللہ والوں نے فرمایا کہ جب سے تم لوگوں نے ان دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کی، ہم نے ٹانگیں پھیلا دی. تم ہاتھ پھیلاتے ہو، ہم نے ٹانگیں پھیلائی ہیں، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہمارے مشائخ تو تھی یہ چیز، لیکن آج ہمارے اندر میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ایک ٹکے کے افسر کی بھی ہمارے دل کے اندر بڑی اہمیت، بڑا رعب ہے. ایک دیندار عالم دین آ جائے، اس کے لیے ہمارا وہ استقبال نہیں ہے جو ایک دنیا دار، ایک ٹکے کا انسان جس کی نہ شکل و صورت اسلام شریعت کے مطابق، نہ اس کا کوئی عمل، نہ اس کا کوئی کاروبار، لیکن اس کی ہمارے دل کے اندر بڑی اہمیت ہے. اس کو ہم کھڑے ہو کر ملتے ہیں، اس کے سامنے ہم جو ہے بیٹھتے ہیں تو دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، اور اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج میری کمشنر سے ملاقات ہو گئی. کبھی ہم نے یہ فخر کسی عالم دین سے ملنے کے بعد محسوس کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر سے اہل دین، اہل اللہ کی محبت دل سے نکال دیے. وگرنہ پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے صرف اللہ والوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، علماء کی زیارت کے لیے جایا کرتے. آج یہ چیز ہمارے اندر عام ہو گئی. ہمارے گلی محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر ایک مسجد موجود ہے، ایک امام موجود جو کہ عالم دین ہے. اس لیے ہمارے پاس یہ چیز عام ہو گئی، اس کی ہمارے اندر سے اہمیت اٹھ گئی ہے. اور اللہ جل شانہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، جس چیز کی اہمیت ہم، اللہ کی نعمت ہے یہ چیز، اللہ کا دین، اللہ کا دین پڑھانے والے، اللہ کا دین سکھانے والے، یہ لوگ ہمارے اندر ایک نعمت ہیں. اور اللہ کا یہ اصول ہے، جب اس کی نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور جب وہ چھینتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. بخارا سمرقند کے بارے میں مشہور ہے. بخارا وہ علاقہ ہے جس کے اندر حضرت امام بخاری نور اللہ مرکزہ رہا کرتے، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے بعد سب سے بلند مرتبہ کتاب وہ بخاری شریف ہے، پڑھی جاتی ہے. اس علاقے کے رہنے والے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے کے اندر وہ اس علاقے کے اندر موجود تھے، کتنا دین کا غلبہ ہوگا کہ وہاں سے یہ شخص اٹھا اور اس نے جناب اتنی اہم کتاب لکھ دی. اور انہی کی مساجد میں بیٹھ کر، کئی مساجد وہاں موجود ہیں جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر بخاری لکھی تھی. لیکن ایک زمانہ آیا، مسلمانوں کے دل سے اسلام کی، اسلامی احکام کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی محبت ختم ہو گئی. ان کے پاس اسباب موجود تھے، ان کے پاس اختیارات موجود تھے، انہوں نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا. پھر اللہ جل شانہ نے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب وہ مسجد میں آنا چاہتے تھے. ایک مورخ نے لکھا کہ ایک زمانہ بخارا سمرقند پہ ایسا آیا کہ وہ مسجد میں آنے کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ملتی. ایسی حکومت آ گئی، اور وہ ایک حکمران آیا، اس نے اس علاقے پر حملہ کیا. فرمایا کرتے وہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ایک مسلمان عورت کے ساتھ 70 کافروں نے زنا کی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں. میں کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم امن کے زمانے کے اندر ان احکامات کی قدر نہیں کرتے، جب ہم ان احکامات کی ناقدریاں کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ پھر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. وہ نعمت اس نے چھین لینی ہے، لیکن اس کے بعد ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ہم ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی کرونا کا زمانہ آیا تھا، ہم سب نے دیکھا کہ مسجدوں کے باہر لوگ لینے لگا کھڑے تو مسجد کا دروازہ نہیں کھلتا. حکومت کی طرف سے SOPs تھیں، حکومت کی طرف سے پابندیاں تھیں، لوگ چھپ چھپ کے نمازیں مسجدوں میں آگے پڑھتے تھے. یہ اس سے پتہ چلا کہ جب ہمارے پہ رکاوٹ آئے گی اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کی اہمیت. آج ہمارے پر مسجدوں کے دروازے کھلیں، چائنا میں جا کر دیکھ لیں کہ ایک نوجوان جو ہے اس کو عمرے کی اجازت نہیں ہے، اور تقریباً بتا رہے تھے 50 سال سے کم آدمی جو ہے عمر کا آدمی ہے، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. وہ اپنے گھر میں انفرادی طور پہ نماز پڑھے تو پڑھے، مسجد کے اندر 50 سال سے زیادہ عمر کا آدمی آ سکتا، جس کے ساتھ ہمارے معاشی بڑے تعلقات ہیں، ہمارے بڑے مفاد جڑے ہوئے ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اتنے سٹرونگ ہیں. اور ہمارا کیا حالات؟ جو بھی بحث سے اثر آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں،
جو بھی بحث تہذیب آتی ہے ہم مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ان یہودیوں سے بھی بڑھ کر اختیار کرتے ہیں۔ عظیم نور اللہ عمر کو واقعہ سنا کہ جدہ کے اندر ایک بڑے آدمی کے بڑی عمر کے آدمی تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تقریباً انہوں نے دنیا کے اکثر ممالک گھومے ہوئے تھے۔ زمان لگے میں نے پوچھا کہ آپ دنیا گھومے، آپ نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں قدس گیا، بیت المقدس گیا۔ وہاں بیت المقدس کیونکہ اسرائیل کے قبضے میں، کہتے ہیں وہاں میں بیت المقدس کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک اسرائیلی آگے بیٹھ گیا میرے پاس، اس سے میری گپ شپ شروع ہو گئی، ہم پھر روزانہ وہیں بیٹھا کرتے تھے، ہماری دوستی ہو گئی آپس میں۔ تو کہتے ہیں ایک دن گپ شپ کرتے ہوئے وہ اسرائیلی یہودی کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہم ایسی چیز بنا رہے ہیں، تم مسلمانوں کے اندر ہم ایک ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں کہ آج جس ممبر و محراب، جس مسجد کا تمہارے دل کے اندر بڑا تقدس ہے، تقدس ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تقدس کیسے ختم ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا تمہاری ان مسجدوں کے اندر میوزک بجے گا۔ انہوں نے کہا پھر اس نے کہا آگے بڑھ کے اس نے کہا تم بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوگے، وہاں بھی میوزک بجے گا، اس میوزک کو ہم اتنا عام کر دیں گے۔ تو حضرت نور اللہ مرکدو فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص نے کہا کہ جب اس نے یہ مجھے بات کی مجھے بڑی عجیب لگی، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری مسجدوں میں میوزک کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تم ایسا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایک ایسا آلہ ایجاد کر رہے ہیں کہ جناب وہ تمہاری جیب کے اندر موجود ہوگا اور تم مسجد کے اندر موجود ہوگے، وہاں میوزک بجے گا۔ تم بیت اللہ کا غلاف سے چمٹ کر دعائیں کر رہے ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے نہیں ہیں، نہ ہم نے بیت اللہ کو معاف کیا۔ ایک آدمی یہاں سے اتنے ایکسپینسز بڑھ کے یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر جب ملتزم سے چمٹ رہا ہوتا ہے سیلفیاں بنا کے بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے روزہ اقدس پہ حاضری کے لیے اور وہاں جا کر وہ ویڈیوز بنا کر آگے لوگوں میں شیئر کرتا ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ ان لوگوں نے حضرت فرمایا کرتے تھے جب اس نے مجھے بتایا، اس نے اس وقت کہا تھا آج سے 25 سال پہلے مجھے اس نے یہ بات کہی تھی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن آج مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ موبائل انہوں نے ایجاد کر کے یہ اپنی بات پوری کی ہے اس نے۔ اب یہ کس کی ایجاد ہے؟ اب یہ ممالک جن ممالک نے اس کو ایجاد کیا تھا وہ اس کے اندر اتنے مستغرق نہیں جتنے ہم مستغرق ہیں۔ اس کے فوائد بھی ہیں لیکن غالب جو چیز ہے اس کے نقصانات ہیں۔ فوائد بہت کم حاصل کر رہے ہیں ہم اس، وہ لوگ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم اس سے نقصانات تو اپنے کر رہے ہیں۔ کیا نقصان ہوا؟ اب موبائل پہ کیا ہے، تمام مسائل کا آپ کو حل مل جاتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ علماء کی صحبت چلی گئی۔ پہلے کسی دنیا دار کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا دین کا، وہ کیا کرتا تھا؟ عالم کی صحبت میں جاتا تھا، اس سے مسئلہ تو پوچھتا تھا، اس کو مسئلے کا حل بھی ملا کرتا تھا کہ اللہ والے کی صحبت میں جانے سے اس کے دل پہ اچھا اثر پڑا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یوٹیوب بنا دی اور دیگر پلیٹ فارم بنا کر وہاں ہر مسئلے کا حل آپ سرچ کریں، آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ وہ مسئلے کا حل وہ جس آدمی کو، دنیا دار کو وہاں سے مل گیا، وہ عالم کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ عالم کی طرف احتیاجی کیوں کرے گا؟ یہ سب ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار بڑا دین کا کام ہو گیا کہ ہماری یہ چیزیں ہمیں موبائل سے مل جاتی ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو پس پردہ اس سے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ ہم علماء سے دور ہو گئے، ہم جو پہلے اب چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اندر علماء کی طرف محتاج ہوا کرتے، ہم نے وہ محتاجی چھوڑ دی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ علماء کی ہمارے دل کے اندر سے قدر ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں میں چاہیے کہ دور حاضر کے اندر پیدا ہونے والے فتنے مسائل ان کے مطابق ہم بھی مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ اگر ہم ان چلاکیوں کے اندر جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں ان کے اندر اگر ہم آ گئے تو میرے عزیز دوستو حب رسول، اطاعت رسول، اللہ جل شانہ کی اطاعت، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت، ان کی صحبت میں جانا، یہ آج کے دور میں جو کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں اور پھر دیکھ لیں کہ ہمارا مستقبل کتنا تاریک ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے، ہم موجود ہیں، ہم اپنی ہر فردن ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک دنیا دار کی عزت ایک عالم سے زیادہ کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ہمارے وطن سے آنے والی اولاد کے اندر بھی یہ چیز انجیکٹ ہوگی، وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ آج ہم ان کا ادب نہیں کرتے، وہ کل علماء کو گالیاں دیں گے، اور علماء کو گالیاں دینے والے اس کے اندر حدیث کے اندر کتنی وعیدات موجود ہیں ان کے بارے میں۔ یہاں تک بھی لکھا ہمارے سید زکریا نور اللہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دین کے وارث ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے اندر کوئی درہم دینار تو نہیں چھوڑے تھے، یہی چیز تو چھوڑی ہے علم۔
جس کو اللہ جل شان حضرت نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شان جس کو بھی اپنا صفت علم، ایک تو ہے فن، اگر دیندار ہے، ایک عالم ہے، اس نے عالم اس لیے بنا کہ وہ دنیا کمائے، تو حضرت نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے ہیں اس نے علم نہیں پڑھا، اس نے فن پڑھا ہے، کیونکہ دنیا سے کمانے کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا، وہ اس نے مدرسے میں بیٹھ کر اختیار کر لیا۔ ہمارا کہ علم یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اس کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤں گا، اس پیغام، اس میسج کو عام کروں گا۔ ہمارا کہ جب ان مقاصد کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو فرمایا کہ یہ صفت علم، اللہ جل شان اپنی صفت علم اس انسان کو عطا کر دے۔ اور حضرت فرمایا کرتے جس کو اللہ جل شان اپنی صفت علم عطا کریں گے اس کو کبھی جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ آج ہم کسی عالم کے بارے میں ایک برائی، دنیا دار تو بھلے دین کے اندر 20 مرتبہ زنا کر رہے ہیں، ایک عالم دین کی ایک برائی ہمیں مل جائے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو ایسا وائرل کیا جاتا ہے کہ جناب جیسے وہ فرشتہ، تو وہ بھی تو انسان ہے، اس نے علم سیکھ لیا لیکن ہے تو وہ انسان، اس سے محفوظ تو نہیں ہے، نہ ہی وہ معصوم ہے، لیکن ہم اس کو ہم خود اس میں شامل ہوتے، ہم آگے پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ نہیں پھیلاتے، ہم تذکرے کے ذریعے پھیلاتے ہیں، ہم آنے والے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہو گیا، یہ اس طرح ہو گیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم دین سے دور ہو گئے، دین کی اہمیت ہمارے دل سے کم ہوگی۔ جس طرح آج ہمارے اندر، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہے، کل آنے والے زمانے کے اندر معاملہ اس سے بھی آگے جا چکا ہوگا۔ اس لیے آج اگر ہم ان لوگوں کی قدر کر لیں گے، حضرت نور اللہ، ہمارے شیخ زکریا نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ انہوں نے تبلیغ والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو تبلیغ میں ٹائم لگا رہے ہیں، صرف وہ تبلیغ کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اپنے باطن کی تراش خراش نہیں۔ وہ تو فرمایا کرتے تھے جو 40 دن بھی لگا کے آیا کرتا تھا حضرت کی صحبت میں نصیحت کے لیے، حضرت فرمایا کرتے کہ 40 دن نہیں 40 سال تبلیغ میں لگا لو، اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہوگا اس کی تاثیر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں کام جب ملیں گے، اس طرح جو صحیح معنوں میں اہل علم ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی علم صرف نقوش ہیں، آپ نے پڑھ لیے، آپ عالم کہلا لیے، لیکن اس کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں۔ حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزو، حضرت رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرکزو، یہ بڑے عالم تھے اپنے وقت، بڑے محدث تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جا کر ایک جو ظاہراً ہماری اصطلاح کے مطابق عالم بھی نہیں تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزو کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لی۔ اب کسی نے سوال کیا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی حاجی صوفی صاحب کے پاس جا کر بیعت کرنے کی؟ تو ان حضرات نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ ہمیں مٹھائیوں کے نام آتے تھے، حاجی صاحب کو مٹھائیوں کا ذائقہ کا پتہ تھا، ہم نے نام رٹ لیے تھے، ذائقہ سیکھنے کے لیے حاجی صاحب کی صحبت میں گئے۔ حضرت قاسم نانوتوی یا کسی اور کا، ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کا قول مشہور ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہونے کے بعد جب قرآن کریم کی تلاوت کی، میں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا قرآن کریم آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ یہ جب ہماری باطن کی ڈوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی، اس کے بعد یہ تاثیریں حاصل ہوں گی۔ اور شیخ فرمایا کرتے تم 40 سال بھی تبلیغ میں لگا لو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جانتے۔ اس لیے جو تصوف میں کام کرنے والے ان کو چاہیے کہ تبلیغ کو اہمیت بھی دیں، جو تبلیغ میں کام کرنے والے ان کو چاہیے تصوف کو بھی اہمیت دیں، اور اس طرح جو علماء ہیں جو دین کا سکھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تبلیغ کو بھی اہمیت دیں، تصوف کو بھی اہمیت دیں۔ یہ تمام شعبے جب مل کر چلیں گے تو میرے عزیز دوستو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ تو خیر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی فکر کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں۔ یہ چیز ہمارے اندر علمیہ موجود ہے، میرے اندر جو برائیاں موجود ہیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ تو ظاہری بات ہے بہت اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں، آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن میرے اندر تو یہ برائیاں موجود ہیں کہ دین کی اہمیت کم، دنیا کی اہمیت بڑھ گئی، علماء کی قدر، علماء کا ادب ہمارے دل میں کم، ایک دنیا دار کا ادب اس کا احترام ہمارے دل میں زیادہ۔ ہم اپنے اولاد کو، جو آئندہ اب دور حاضر کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہم اپنی اولاد کو عالم بنانے کی طرف کم راغب ہیں اور دنیا دار بنانے کی طرف ہم زیادہ فکر مند ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کا بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو اولاد کے اندر غبی بچہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے اس کے ٹیچرز بھی کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو پروفیسر بناؤ، اس کو یہ بناؤ، اس کو وہ بناؤ۔ کیا ہوتا ہے ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نیت کی تھی کہ اولاد میں سے کسی ایک بچہ بچی کو عالم بنانا ہے، تو لہٰذا یہ جو کمزور ذہن والا ہے نا اس کو مدرسے میں ڈال دیا جائے، یہ جو ذہین بچہ ہے یہ میرا ڈاکٹر بنے۔ ایسا کرتے ہیں آج کل والدین، ایسا کر رہے ہیں۔ جب ہم مدرسے کو ایسے غبی بچے دیں گے تو پھر وہ بڑے عالم کہاں سے پیدا ہوں گے؟
وہ عالم کہاں سے پیدا ہوں گے جو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے سامنے ڈٹ جائیں گے اور ان کو ان دلائل کی بنیاد پہ جواب دیں گے؟ جب ہم نے اپنے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو مدرسے میں بھیجا تو ظاہری بات ہے مدرسے نے طاقتور تو نہیں بنانا ان کو۔ اس لیے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ دین ہے یہ مراسیوں اور کمیوں کا کام ہی نہیں تھا، یہ دین کی تعلیم تو بادشاہوں کا کام تھا، اس میں شہزادے لوگ پڑھتے اور پھر آگے دین پھیلتا دیکھتے کیسے۔ آج انہوں نے کہا ہم نے معاملہ برعکس کر دیا، جو شہزادے لوگ اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ڈال دیتے ہیں، اور اس دین کے لیے ہم نے غریب طبقہ اور عام قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ جن کی پہلے ذات یہی تھی کہ وہ بھیک مانگتے تھے، عالم بن گئے انہوں نے پھر بھی بھیک مانگنی، پھر معاشرے کے اندر کیا بدنامی ہوتی ہے؟ یہ عالم بھیک مانگ رہا ہے، عالم لوگوں سے سوال کر رہا ہے، جبکہ یہ عالم نہیں کر رہا، اس کی ذات ہی یہی تھی، ہم نے مدرسے کو دیے ہی ایسا آدمی تھا، اب مدرسہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ ظرف کی اولاد اپنی مدرسے کی طرف صرف کریں اور باقیوں کو دنیا داری میں لگائیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کی دنیا کیسے ترقی کرتی ہے اور دین کیسے ترقی نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔